أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ألم تروا کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا کس طرح اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے وجعل القمر فیہن نورا اور ان میں چاند روشنی دینے والا بنا دیا وجعل الشمس سراجا اور سورج کو چراغ بنا دیا واللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے اگایا ثم یعیدکم فیہا پھر تمہیں اسی زمین میں لٹائے گا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اور تمہیں نکال لے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا تاکہ تم اس میں کھلے ڈلے چلتے رہو قال نوح رب انہم عصونی حضرت نوح نے عرض کی ہے میرا پروردگار
انہم عصونی، یہ میرے تو نافرمان ہو گئے، اور اتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کے مال اور اولاد نے اسے گھاٹے میں ہی بڑھایا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بڑی بڑی تدبیریں انہوں نے کی میرے خلاف۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور یہ دوسرے کو کہنے لگے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ لا تذرن ودا ولا سواعا، حضرت ود اور حضرت سوا کو نہ چھوڑنا، اور نہ ہی حضرت یغوث، حضرت یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر ڈالا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو ظالموں کو ظلم میں ہی بڑھا دینا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے غرق کر دیے جائیں گے۔ فادخلوا نارا، اور پھر آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدْ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور حضرت نوح نے عرض کی ہے میرا پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کسی کو بھی گھروں میں بستہ نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جنیں گے بھی صرف نافرمانوں کو اور کافروں کو۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرا پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور اسے بھی معاف کر دے جو میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہو گیا۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب ایمان والوں مردوں کو اور سب ایمان والی عورتوں کو بھی اللہ معاف کر دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کو برباد ہونے میں ہی زیادتی دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ کل کے سبق میں بیان ہوا تھا اچھے انسان اور برے انسان۔ اچھے انسان جیسے اللہ کے پیغمبر، انہیں تو اللہ چن لیتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور انہیں بھیجا جاتا ہے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی معصومیت سے متاثر کرے اور انہیں میرا پیغام سنائے۔ وہ اپنے اللہ کا حکم ماننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ایک بڑے خوبصورت انسان کی زندگی گزارتے ہیں لوگوں میں، اور انہیں اللہ کے خوبصورت پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔
جن لوگوں میں آ کر یہ معصوم اور خوبصورت انسان اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ایک علاقائی رشتے میں قوم بنے ہوتے ہیں، عرب کے رہنے والے قوم، مکے کے رہنے والے قوم، مدینے کے رہنے والے چھوٹی چھوٹی قومیں، کوئی ذرا بڑی بن جاتی ہے. کوئی حکمران نہیں ہوتا وہاں، کوئی سسٹم نہیں ہوتا، کوئی نظام نہیں ہوتا جو ان لوگوں کو چلا رہا ہے. بس ایک قوم ہوتی ہے بغیر کسی حکمران کے، کوئی زمینی رشتے انہیں ایک قوم کی شکل دے دیتے ہیں. ایک معاشرہ ہوتا ہے جو سراسر دنیا کے بھوکے لوگ، اگر وہ کچھ مذہبی ہوتے ہیں تو اتنے ہی کہ بس کوئی اللہ ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ رہے، ہم اپنی مرضی کریں گے. یہ ہوتی ہے ان کی زندگی. ایک دوسری قسم کی قوم ہوتی ہے، وہاں بھی پیغمبر آتے ہیں، جہاں ایک باقاعدہ حکمراں ہوتا ہے، ایک باقاعدہ حکومت ہوتی ہے. جہاں حکمران نہیں ہوتے وہاں کچھ لوگ جو بڑے دولت مند ہوتے ہیں ان میں زیادہ اکٹھی کر لیتے ہیں اپنی بےایمانیوں اور اپنے مکروں اور چکروں سے. وہ اپنے اپنے ایریے میں چھوٹے چھوٹے حکمران بنے رہتے ہیں، اور پھر جو کچھ ان کی چاہت ہوتی ہے وہی عام لوگوں کی پھر عبادت بھی ہوتی ہے. مذہبی لوگ ہوتے ہیں کچھ عبادت جو کرتے ہیں تو وہ بس اسی طرح کی. کل تذکرہ تھا سب سے پہلی قوم کا جہاں اللہ کا پیغمبر آیا، وہ بھی ایک ایسی قوم تھی جہاں کوئی حکمران نہیں تھا. بس کچھ لوگ آباد تھے، ان میں سے کچھ زیادہ دولت والے تھے اور کچھ غریب تھے. زیادہ دولت والوں کے اثرات تھے اس معاشرے میں، کیونکہ دولت کا ہی وہ معاشرہ تھا، دولت کی اصول، دولت کے پیچھے بھاگنا، یہی وہاں کی تعلیم و تعلم تھا. تو جن کے پاس بڑی دولت تھی پھر ان کی اپنے اپنے ایریے میں مانی جاتی تھی. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ سچی عبادت کی طرف جانے نہیں دیتے چھوٹے طبقوں کو. یہ ان کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح جہاں حکمران ہوتے ہیں وہ حکمران بھی یہ نہیں چاہتے کہ جو میری حکمرانی ہے اس میں کوئی کسر آئے. چنانچہ سچی عبادت وہ بھی لوگوں کو نہیں کرنے دیتے. عبادت کے نام سے کچھ رسمیں، کچھ رواج وہ چلتے رہتے ہیں وہاں، لیکن سچی عبادت نہیں ہوتی. کیونکہ سچی عبادت کی طرف لوگ جائیں تو پھر تو معبود ایک اللہ اور حکمران بھی اصلی ایک اللہ. تو جب وہ اصلی حکمران ایک اللہ تو پھر یہ جو حکمران ہے اس کی کیسے مانی؟ ایک بغاوت کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے دل دماغ میں، اس بغاوت کی طرف نہیں جانے دیتے لوگوں کو. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو حکمران ہوتے ہیں یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس یوں ہی چلتا رہے معاملہ، ایسی کوئی عبادت نہ آئے جس سے ایک حکمران ہو جائے اور ایک معبود ہو جائے، پھر ہماری نہیں چلے گی. بس یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. بہت زیادہ مذہب کا میلان دیکھا معاشرے میں ان حکمرانوں نے، تو پھر
وہاں ان کو کچھ ایسے معبودوں کی طرف لگا دیتے ہیں کہ ان کی عبادت کا چسکا بھی پورا ہوتا رہے اور وہ معبود کر بھی کچھ نہ سکتے ہوں. کرنا شرنا پھر بھی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کس کو تھوڑا دینا، کس کو نوازنا، کس کو سزا دینا. وہ کسی ایسے معبود کی عبادت میں نہیں لگنے دیتے، بلکہ گرنتو معبود، کچھ گرنتو معبود بنا لیے جاتے ہیں. معبود تو خیر بن سکتا ہی نہیں نہ بنایا جاتا ہے. معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بناتا ہے. معبود بنائے نہیں جاتے. وہ بنا بنایا ایک معبود ہے جس کی نعمتیں میرے پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک مجھے گھیرے رکھتی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرا ہر سانس اس کی شکر گزاری میں گزرے. ہر سانس پہ اس کی نعمت کا راج، تو پھر میرے ہر سانس پہ اس کی شکر گزاری کے لیے اس کے سامنے جھکے رہنا چاہیے. یہ انسانیت ہے، انس مادہ انسانیت کا. انس ہے اچھے برتاؤ کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، یہ ہوتا ہے انس. باپ ہے، اولاد میں باپ کا انس ہوتا ہے کہ وہ ان کو پالتا، ان کے لیے. ماں ہے، اس کا ایک انس ہوتا ہے. انسانی معاشرہ شروع ہی ماں باپ سے ہوتا ہے، ان کے انس سے بات پھر آگے بھائیوں بہنوں دوستوں ارد گرد والوں تک پہنچتی ہے. یہ انس جو ہے انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ ہونا چاہیے. انسان آپس میں لڑے، قتل کرے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے چھینے، یہ درندگی ہے، یہ انسانیت نہیں. یہ درندوں کی زندگی ہے. ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، ایک دوسرے کے بچوں کو کھاتے رہے. انسانوں کی زندگی یہ نہیں. انسانوں کی زندگی یہ ہے کہ ان کا معبود صرف ایک اللہ، اور ان کا حاکم بھی صرف ایک اللہ، ان کا رب بھی صرف ایک اللہ. کیونکہ صرف ایک اللہ رب، لہذا میرے انس اور میری محبتوں کا محور وہی ایک اللہ ہونا چاہیے. اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب میں اپنے انس اور محبتوں کا محور اپنے ایک اللہ کو رکھتا ہوں تو پھر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے بھی میں دشمنی نہیں کرتا، ان سے بھی پھر پیار کرتا ہوں. یہ انسانیت پوری کی پوری نظر آتی ہے اللہ کے پیغمبروں میں. جی اس انسانیت کا سبق وہ ہوتا ہے اللہ کی کتابوں میں، اور اس انسانیت کا نمونہ وہ ہوتا ہے پیغمبروں کی زندگی میں. یوں قرآن و سنت انسانوں کو انسان بنے رہنے میں مددگار ہوتے ہیں، اور اگر ان کو چھوڑ کے سنی سنائی باتوں پہ معاشرے چلتے اور بنتے رہے تو پھر وہ ایک دن خود بھی ایک سنی سنائی قوم بن جاتے ہیں، قصہ ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کل کے سبق میں تذکرہ تھا کہ حضرت نوح ایک انسان ہونے کے ناطے کتنا ان کو تنگ کیا جاتا ہے، کچھ مانگتے نہیں ان سے، کچھ وصولی نہیں ڈالتے، لیکن جن کو ایک ایسا راستہ دکھاتے ہیں کہ ان کا جو رب ہے وہ ان سے ناراض نہ رہے، ان پہ خوش ہو جائے.
بس اتنی سی بات ہے. کلما دعوتہم لتغفر لہم، بس جب بھی قوم کو بلایا کسی بات کی طرف تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کا مالک انہیں معافیاں دے دے، ناراضگی نہ ان کی آپس میں رہ جائے، وہ ان پہ راضی ہو یہ اس پہ راضی ہو. یہ وہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے اگر پیغمبروں کی بات مانی جائے اور معاشرہ اس طرز کا بنایا جائے. جیسے میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب سنائی، اچھی انسانیت کا نمونہ اپنی زندگی میں دکھایا، تو پھر جو قوم بنی اس قوم کا تعارف اللہ کراتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے اثرات ہوتے ہیں. جی پیغمبر بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، وہ ہمدردی قوم کی، ہمدردی قوم کی، ان کی مغفرت، جو رب کی ناراضگی ہے اسے ختم کرنے والی دعوت، اور ان پہ راضی ہونے والی ان کے رب کی دعوت انہیں دے دے کے انہیں ایک باعزت اور امن والی قوم بنانے کی محنت میں رہتے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے چودھری ان کو آپس میں لڑا کے اپنی حکمرانی چلاتے رہتے ہیں، اور حکمران طبقہ بھی مختلف قوموں اور طبقوں میں بانٹ کے لوگوں کو ایک مستقل لڑائی میں رکھ کر اپنی حکمرانی کو قائم رکھتے رہتے ہیں. اچھے انسان، انسانیت کا نمونہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. اللہ میں نے اونچی آواز سے بھی بلایا ان کو، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور بھاگنے لگتے تھے، تو پھر میں نے یہ کیا کہ چلو الگ الگ کہیں مل جائیں تو پھر ان سے آرام سے بات کروں، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. تو جب اس کو الگ الگ آرام سے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے تھے کہ جا پر آسی تیری شکل بھی نہیں دیکھنی، جان چھڑا کے نسیں تھی مگر لگے. اتنی نفرت کا اظہار، سبحان اللہ. پھر پیغمبر میاں اس لیے تم میری بات نہیں مانتے کہ تم سمجھتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے اس کے ماننے سے ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہو؟ جیسے آج کل کے مسلمانوں کو یہ خیال ہے کہ مولوی والی زندگی کی زندگی ہے کوئی، مولوی جدھر بلاتے ہیں یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو ہوئی امریکنوں کی، زندگی تو ہوئی یورپین لوگوں کی، یہ جدھر مولوی بلاتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مانگے تانگے کی زندگی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہنے والے مولویوں کی بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو امریکنوں کی، ہم بھی امریکہ جائیں گے یا امریکن بنیں گے. زندگی انگریزوں کی، ہم بھی ان کی طرح بنیں گے. پاکستان کو بنے 70 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں امریکہ کی خوش آمدیں کر کے. اب کب سے چائنا کی خوش آمدوں پہ لگے ہوئے ہیں. کیا ہم نے بنا لیا امریکہ پاکستان کو؟ آج ہماری معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، مزید قرضے لے لے کے سانس گزار رہے ہیں. یہ ہے امریکن بننے کا شوق. جی جس زمانے میں میرے مرشد قرآن لے کے آئے تھے اس زمانے کے لوگ بھی رومیوں اور ایرانوں کو بڑی طاقتیں مانتے تھے، جیسے آج ہم امریکہ اور روس اور چائنا کو بڑی طاقتیں مانتے ہیں. وہ بھی اسی طرح رومیوں اور ایرانیوں کو بڑی طاقت مانتے تھے. اللہ اللہ، وہ بڑی طاقتیں آپس میں لڑ کے کچھ کمزور ہو گئی، لیکن یہ جو تھے یہ تو غلام ہی تھے ان کے. جی اگر اسی طرح غلام رہتے تو یہی کچھ رہتا، وہ حکمران رہتے اور یہ غلام رہتے دنیا میں. لیکن ہوا یہ کہ مرشد کریم نے
اپنے آپ کو مصیبتوں اور مشقتوں اور قید خانوں میں ڈال ڈال کے انہیں ادھر چلا ہی دیا کہ معبود و حاکم صرف ایک اللہ، باقی کوئی کچھ نہیں۔ باقی تو کوئی 5 دن، کوئی 10 دن، کوئی 20 دن، کوئی سال، کوئی 2 سال، اتنا ہی ہے۔ ہمیشہ قائم رہنے والا صرف ایک اللہ، ازلی اور ابدی حکمران بھی صرف ایک اللہ۔ وہ اگر راضی ہو جائے تو خیر ہی خیر ہے۔ یہ جو دھڑکا تسلی دیتا ہے اللہ کا پیغام، یہ دھڑکا تمہیں لگا ہوا ہے نا کہ ہم نے اس کی بات مان لی تو بھوکے مریں گے، نہیں، میں تمہیں اس جو دعوت دیتا ہوں اس کا نتیجہ یہ کہ تمہاری ساری غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، اور جب سب معاف ہو جائے گا تو پھر یمددکم باموال و بنین، تمہارے مال اور اولاد میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، دنیا بھی خراب نہیں ہوگی۔ میری مان کے تو دیکھو، یہ تو تھا کل کا سبق۔ آج یہی بات کوئی دوسرے انداز میں آگے چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی ان کے ذہنوں کو جوڑنے کی کوشش ہے، اور پھر وہی جو کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح کی بگڑی ہوئی قومیں کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہیں؟ ختم ہو جاتا ہے قصہ۔ پاکستان کو بنے 70 سال ہوئے، ایک حصہ ہمارا جو کسی زمانے میں مشرقی پاکستان کہلاتا تھا آج بنگلہ دیش بنا ہوا ہے، اور پاکستان کی حکومتیں انہیں ان کی خوشامد کر کر کے ان سے راضی رکھنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ باقی تو باقی رہا نا، جو ہمارا ایک ٹکڑا تھا وہ انڈیا کی شان و شوکت دیکھ کے ان کی طرف مائل ہوا تھا، انہوں نے ذلیل کیا تو پھر اب پاکستان یاد آیا۔ پاکستانی بڑے خوش کے ساتھ اب بنگلہ دیش نال بڑی یاری لگ گئی۔ انا للہ، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ میری یاری میرے اللہ سے لگ جائے، اور مجھے اگر کسی کا غلام بننے کا شوق ہے تو پھر میں غلام بن جاؤں جناب محمد رسول اللہ۔ یاری اللہ سے لگ جائے، مددگار میرا اللہ ہو جائے، اور میرا سید ہو جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو بات منواتا ہے پیغمبر وہ تو یہی ہے، جسے وہ کہتا ہے میں اس دعوت دیتا ہوں لتغفر لہم، تاکہ تمہیں معافی مل جائے۔ یہ جو معافی ہے یہ اسی نقطۂ نظر سے ہے۔ بہت خدا نہیں، خدا صرف ایک اللہ، بہت معبود نہیں، معبود صرف ایک اللہ۔ یوں نہیں جس کے پاس تھوڑی سی دولت دیکھی اسے معبود مان لیا، یوں نہیں کہ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت دیکھی اسے معبود مان لیا، اسے حاکم مان لیا۔ نو، ایسے نہیں۔ حضرت ابراہیم سے متعلق جی پیغمبروں کے وہ بھی بڑوں میں سے ہیں، میرے مرشد بھی اپنی امت کو ملت ابراہیمی پکوا کر گئے ہیں۔ تو وہ یہ جو کہتے ہیں چاند کو یہ رب ہے، کیوں؟ اس کی چمک، اس کی اونچائی، کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔ یہ چیزیں دیکھ کے یہ میرا رب ہے۔ ستارے کو دیکھ دیکھ چمکتا، مسافروں کو روشنیاں دیتا، یہ میرا رب ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا چمک، جن کو میں معبود بنا لیتا ہوں، کوئی نہ کچھ چمک تو ان میں نظر آتی ہے، تب ان کو معبود بناتا ہوں۔ چودھریوں کو کیوں بنا لیتا ہوں، بڑا جو کہیں ویسے کرتا ہوں، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، دنیا کی جھوٹی عزت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم اے رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے
جسے معبود ماننا ہوتا ہے اس سے تو بڑی سخت قسم کی محبت کرنی ہوتی ہے. جو ڈوب جانے والے ہیں میں ان سے کیسے محبت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سورج ڈوب گیا، نہیں ان کی میں پوجا نہیں کر سکتا. ان کی پوجا کروں تو یہ عبادت نہیں، وہ شرک ہوگا. انی بریء مما تشرکون. ایک اللہ کے سوا کسی اور کے سجدے، کسی اور کے نام کی نظر و منت نیاز، یہ اس کی عبادت نہیں، یہ اس کا شریک بنانا ہے. شریک تو میں باپ کا بنانے لگوں تو اسے برداشت نہیں ہوتا. ایک پیو دیو یا دوجا پیو بننے لگ پاؤں تو میرا باپ برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ. ایک معبود کے ہوتے ہوئے جس نے مجھے ماں کے پیٹ سے پالنا شروع کیا اور قبر والے پیٹ میں جانے تک وہ مجھے پالتا رہتا ہے جی، اسے چھوڑ کے اوروں کو معبود بناؤں تو یہ اس کے شریک بنانا ہے. یہ جرم ہے، چھوٹا سا جرم نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا جرم ہے. سبحان اللہ. اس لیے پیغمبر جو بنیادی پیغام دیتے ہیں وہ ہے انسانوں کو جو چیزیں بہت بڑے جو عمل جرم میں مبتلا کر رہے ہیں ان میں سب سے بڑا ہے معبود کے ہوتے ہوئے کسی اور سے معبود جیسی محبت کرنا، اور حاکم کے ہوتے ہوئے کسی اور سے ڈرنا جس طرح اس حاکم سے ڈرا جاتا ہے. اس کو شرک کہتے ہیں. شرک رب کی سب سے بڑی ناراضگی ہے. پیغمبر اس شرک کو روک روک کے یہ چاہتا ہے انہیں معافیاں مل جائے، یہ ایک اللہ کے پجاری بن جائے، رب ان سے راضی ہو جائے. یہ ایک اللہ کو حاکم مان لے، اس کے حلال و حرام کو مانے. اس نے سود کو حرام کیا تو اسے حرام مانے، اس نے زنا کو حرام کیا تو اسے حرام مانے، اس نے چوری کو حرام کیا تو اسے حرام مانے، اس نے قتل و غارت گری کو حرام کیا تو اسے حرام مانے، اس نے عورتوں کو ننگا کرنے سے منع کیا ہے تو اس سے رکے رہے. اس نے جھوٹی قسمیں اٹھا کے داؤ لگا کے گٹھیا مال دے کے بڑھیا مال کی قیمت وصول کرنا، اگر اس نے اس سے منع کر رکھا ہے تو اس سے رک جائیں جی اللہ، تاکہ وہ ہم پہ راضی ہو جائے. وہ راضی ہو جائے تو پھر موج نہیں موج جی. اللہ 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 یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ جس اللہ کی پیغمبر کہتا ہے میں باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی فرضی باتیں نہیں. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات، میں جس اللہ کی بات کرتا ہوں وہ فرضی اللہ نہیں. یہ جو آسمان سات ہم کہتے ہیں یہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی ہے بنانے والا تو نکالے بازو کے میں نے بنائے جی. آج تک کسی نے نہیں کہا. کہنے والے پیغمبر دعائیاں دیتے رہے اے سب آسمان اللہ نے بنائے رہے، بس وہی بنانا. میرے لیے زمین یہاں رہنے بسنے کے لیے اللہ ہی نے بنائی ہے، کسی اور نے نہیں. کسی اور نے بنائی ہے تو سامنے آئے. یہ سورج جس کی وجہ سے تمہارا بہت سی نعمتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی تپش سے فصلیں پکتی ہیں اور اس کی حرارتوں سے پانی اڑ اڑ کے فضا سے بادل بنتے ہیں جی. یہ اسی کا بنایا ہوا ہے. جب روشنیوں کا انتظام نہیں رہتا، رات ہو جاتی ہے تو کرپیا زندگی ساکن ہو جائے. بالکل نہیں. کچھ سونے والے آرام کر رہے ہیں جو کام کر کر کے تھکے، جو ابھی کسی طرح کام میں ہیں ان کو پھر رات کے مسافر کو ستارے پھر روشنی مہیا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اونچائی، یہ روشنی،
یہ چیزیں چودھری اور جھوٹے حکمران لوگوں کو ان کی پوجا کی طرف لگا دیتے ہیں، دولت مندوں کی پوجا کی طرف لگا دیتے ہیں، اللہ اللہ، لیکن پیغمبر چیختے ہیں مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیوند، مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ۔ لا الہ کی چھری دل پہ چلے، وہ سارے بت جو دل میں معبود بن کے بیٹھے ہیں وہ بت ہوتے ہیں، معبود بنایا نہیں جاتا۔ جو کچھ میں بنانے چلتا ہوں سب کچھ کر کر کے بت ہی بناتا ہوں بس، اور کچھ نہیں بنا سکتا۔ قبروں کی پوجا کرتا ہوں تو یہ بت بنا لیے، مرے ہوئے لوگوں کو بت بنا لیا، پتھروں کو بت بنا لیا، درختوں کو بت بنا لیا، جی جن درختوں کو میں اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، ان کی پوجا کرنے لگ جاتا ہوں، اتنا کمزور ہو جاتا ہوں جی۔ ایس درخت کو ہاتھ نہیں لڑا، انہوں جنہیں چھڑیا ہوتی، خیر کوئی نہیں۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ یہی تو معبود ہوتا ہے۔ تو یہ معبود نہیں بنتے، یہ بت بنا لیتا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ لا الہ کی چھری چلنی چاہیے ان بتوں میں۔ یہ چھری کہاں چلے گی کہ یہ بت گھس جاتے ہیں دل میں، تو پھر لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بن ویندا گیا۔ اے محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لگدا گیا۔ سبحان۔ یہ چند دلائل دینے کے بعد کہ میں جس اللہ کی باتیں کرتا ہوں، اس نے 7 طبق پیدا کیے، اس نے زمین پیدا کی، سبحان اللہ۔ اس نے تمہارے لیے باغ بنائے، تمہارے لیے نہریں بنائی، تمہارے لیے سورج بنایا، تمہارے لیے چاند بنایا۔ تم خود کہاں سے آگے ہو یہ تو بتاؤ۔ اور تم خود کہاں سے آگے ہو؟ کس نے بنایا ہے تمہیں؟ کوئی ہے اور جسے کہا جا سکے نہیں اس نے بنایا ہے؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ جیسے زمین سے بوٹیاں اگتی ہیں نا، بیج ڈالتے اس میں نے بھی بیج ڈالا تھا اور مٹی سے تمہیں بنایا تھا، میرے حکموں کا بیج تھا جی، اور پھر میں نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ میں بنایا اور پھر میں کوئی اپاہج ہو گیا اب تمہیں چھوڑ دیا جو مرضی کرتے رہو، ایسے نہیں۔ بنانے والا کچھ بناتا ہے تو اس کی کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو اس اپنی بنائی ہوئی چیز کے سے متعلق ہوتے ہیں۔ نلکا بنانے والا مستری کیوں بناتا ہے؟ کہ یہ پانی نکالے گا، جن کے لیے بناتا ہے ان سے پیسے ملیں گے، مطلب ہوتا ہے کچھ۔ سبحان اللہ۔ بیج ڈالنے والا مٹی میں بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے تو کیوں چلاتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں فصل اگے۔ ہر بنانے والا جو کچھ بنا رہا ہوتا ہے اس میں سے اس کی کچھ ایک آگے منزل ہوتی ہے، ایک مطلب ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہوتا ہے۔ میں گھر بناتا ہوں پیسے لگا کیوں؟ کہ اس میں نے رہنا ہے، میرا بال بچہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا تو پھر چھوڑ نہیں دینا آزاد میں نے نہ۔ پھر میری یہ رحمت ہے کہ اس مٹی میں جسے دنیا کہتے ہیں، جہاں میں نے تمہیں پھر آباد کیا لا کے، اس میں خاصہ یہ ہے کہ یہ جیسے کنجری جسے جھولی میں بٹھاتی ہے اسے لوٹ لیتی ہے، یہ دنیا میں جس کے جھولی میں پڑتی ہے اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے، تمہیں راہ راست پہ زندگی گزارنے کے لیے میں نے پھر یہ رحمت کی
کہ کتابیں آسمانوں سے نازل کی اور پیغمبروں کو بھیجا جو پورے کے پورے انسان تھے، جنہیں دیکھ کر تم بھی انسان بن سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے تمہیں پیدا کیا اور سن لو، ایسے نہیں پیدا کر دیا تو جاؤ موجے مارتے رہو، نہیں، جس مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں اسی موت دے کے اسی مٹی میں پہنچا دوں گا۔ پھر سب کچھ مٹی میں مٹی ہو جائے گی، قصہ ختم۔ پرانی قبریں دیکھو، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا وہاں۔ سبحان اللہ۔ ثم یعیدکم فیہا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ یہاں سے موت دینے کے بعد مٹی میں داخل کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا جاؤ، قصہ ختم ہو گیا، ختم بھی کوئی نہیں ہونا، پھر یخرجکم اخراجا۔ یہ اخراجہ لگا کے اسے عربی لغت میں کہتے ہیں مفعول مطلق، فعل تو بعد لے آنا، جی یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یخرجکم، تمہیں نکال دوں گا، بس کافی نہیں، پکا مزید کیا، یخرجکم اخراجا۔ یہ کوئی کمزور بات نہیں، یہ کوئی انجینئر کی گل نہیں میں کہنا پہ کر جاؤں گا، نہیں، یخرجکم اخراجا، اس طرح نکالوں گا کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں پھر اللہ نے نکال دیا۔ مانو گے پھر؟ سبحان اللہ۔ یہ جو زمین میں نے بنائی ہے نا، ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی کہ رہ جاؤ اور موجے مارتے رہو، نہیں، یہ چند دن کی رونق ہے۔ جعل لکم الارض بساطا تسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ قرآن پہ قربان جاؤں، کیا اللہ سچی باتیں سمجھاتے ہیں، اور کیا نادانی ہے ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا ہوا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس اتنی قیمتی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کتنی دیر سوچتا رہا اس آیت پہ، باقی باتیں تو سمجھ آ رہی تھی کہ روزانہ اب اور کام ہی کیا ہے، قرآن قرآن قرآن۔ یہ جو آخری فکرہ ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، بڑا میں سوچتا رہا کہ یہ کیا ایسی بات ہے، کیوں کی جا رہی ہے یہ؟ تو آخر اللہ کی رحمت سے بات سمجھ آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو تمہارے لیے زمین بنائی ہے نا، ایسے نہیں کہ لو بس مزے مارتے رہو، نہ 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 نہ، یہ تمہیں موت دینا، پھر تمہیں نکالنا، یہ زمین اتنی بڑی دے کے، یہ اس لیے ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس زمین میں کھلے راستوں پہ چلتے چلتے پھر میرے پاس آ جاؤ۔ گل پھر اتھے آنی جی، لِتَسْلُكُوا، تاکہ تم چلتے چلتے سُبُلًا فِجَاجًا، جو بڑی بڑی سڑکیں اور بڑے بڑے راستے بناتے ہو، یہ زندگی چلتے چلتے پھر میرے پاس آ جانا ہے تم نے، اور کہیں جانے کی جگہ نہیں تمہارے پاس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم چلتے چلتے کہیں اور چلے جاؤ، میرے پاس نہ ہو، آنا میرے ہی پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیغمبر جو سچے انسان تمہیں دکھائے جاتے ہیں، ان پیغمبروں کو، سردار کو میں نے اسی لیے تو آسمانوں پہ بلایا تھا، تاکہ بڑے بڑے عقلوں پہ بھروسہ کرنے والے بھی مان سکے کہ یہ ممکن ہے کہ انسان اسی جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس قصہ معراج قرآن میں شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہاں شروع ہوتا ہے سبحان اللہ۔ سبحان کہتے ہیں اس معبود کو جس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ جو کرنا چاہے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانے والے میں یہ طاقت نہیں، سبحان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بندے کو
راتوں رات لے گیا. سبحان اللہ، سبحان جی، سبحان اللہ. یہ ساری روشنیاں پیغمبر بانٹتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں. ہاں جب کوئی نجات کی راہ نہیں رہ جاتی لوگوں کے لیے، لوگ اپنی ضد نہیں چھوڑتے اور چالاکیاں نہیں چھوڑتے جی، ان کا کہنا مانتے رہتے ہیں جن کے پاس دولت ہے. پیغمبر دی پوجا کر سکتے نے، موئیاں دی آنکھیں نہیں لگتے، کہنا مانتے ہیں دولت مندوں کا، جنہوں نے سودی کمائی سے دولت اکٹھی کر رکھی ہے، جنہوں نے جھوٹی قسموں سے دولت اکٹھی کر رکھی ہے، جنہوں نے ٹھگیاں کر کر کے غریبوں کا خون چوس چوس کے دولت اکٹھی کر رکھی ہے، ان کی مانتے ہیں. پیغمبر پھر ایک دن رو کے کہتے ہیں مولا میں تو بڑا زور لایا ہی، میں تو کوئی کٹ نہیں کی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن میں کیا کروں، میں اچھا انسان تو تیرے کہنے پہ بنا ہوا ہوں، تیری باتیں بھی پہنچا رہا ہوں، لیکن دولت تو میرے پاس ہے کوئی نہیں. یہ دنیا کی دولت تو نہیں ہے میرے پاس، یہ دنیا کی دولت کی رونق تو نہیں ہے میرے پاس. پرابلم یہ ہے کہ بگڑی قومیں اچھے انسانوں کی بات نہیں سنتی، اچھے انسانوں کے پیچھے نہیں لگتی جی. یہ جب بھی پیچھے لگتے ہیں تو وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. جی، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، ایسی مال و دولت جو انہیں مزید گھاٹے میں ڈال دیتی ہے. اس سے بڑا گھاٹا کیا ہے؟ بے ایمانیاں کر کر کے، جھوٹ بول بول کے، فساد پا پا کے، غریبوں کا خون چوس چوس کے دولت بنائی. اللہ اللہ جی، دولت بنائی، کوٹھیاں بنائی وغیرہ وغیرہ، اور پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ چل دیا. اکھاں کھلی نے بند نہیں پی ہوندیاں، موت آ گئی ہے، تاڑن لگے ہے. پتر اکھا بند کر دینے، بند کرو ابا جی ہن کوئی نہیں ویکھڑا نکل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں بچپن میں بڑا سوچا کرتا تھا، لوگوں کو دیکھتا نا آنکھیں بند کرتے ہیں تو میں کہتا یہ کیوں ایسے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب دوسرے تو کرتے بھی نہیں، کرتی یا اولاد کرتی ہے یا رشتہ دار کرتے ہیں. سبحان اللہ. جن کے لیے سب کچھ بنایا وہی کہندے نے بس کر بتھیرا دیکھ لیا جا ٹر جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. جن کے پیچھے لگے تھے انہیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی مرد ہے مر جائے، کوئی جمد ہے جم پوے. انہوں نے نوکر کے انہوں نے پجاری بتھیری رونق لگی، ان کو کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. اگر تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے پیغمبر کو ہوتی ہے. پھر پیڑے خالی ہاتھ ٹر کے لے کے کچھ نہیں جاندے پہ، پتہ نہیں انہاں دا کی بنے گا، کی بنے گا. انشاءاللہ کل سے ہی اللہ نے منظور ہویا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ کریم اپنی رحمتاں نال اس رحمت دے مہینے سانو توفیقاں بخش کہ تیری رحمتاں لٹ لئیے تے دل دیاں جھولیاں بھر لئیے. اللہ جی سانو سچیاں روزیاں دی توفیقاں دے، اپنی سچیاں عبادتاں دی توفیقاں دے مولا، سچیاں صدقیاں دی توفیقاں دے مولا کریم. اپنی رحمتاں لٹن دی توفیقاں دے. انہیاں رحمتاں لٹ لئیے کہ آئندہ رمضان تک مزید لٹن دی کوئی لوڑ نہ رہ جائے. اپنی رحمتاں کر دے میرا اللہ. اپنی رحمتاں نال سانو قرآن دی روشنی نال سینے منور کرن دی توفیق عنایت فرما. رمضان دا مہینہ تیرے قرآن دے نزول دا مہینہ ہے. اس قرآن نو اپنی رحمتاں نال ساڈے دلاں تے بھی نازل کر دے میرا اللہ.
اپنی رحمتاں نال سانو نبی سونے جیا تابعدار سچا نبی دا انسان بنن دیاں توفیقاں دے دے، سانو انسان بنا دے اپنی رحمتاں نال، سانو فرشتیاں تو اونچا انسان بنا دے، اپنا سچا مانگت انسان بنا دے، ایک دوجے نال پیار کرنے والے انسان بنا دے، ایک دوجے دا احترام کرنے والے انسان بنا دے۔ اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اقض حاجاتنا، اللہم ادفع بلیاتنا، اللہم سہل مشکلاتنا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ، اللہم برحمتک وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى، اللہم بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، ربنا قنا شر نفوسنا، ربنا قنا شیاطینا، رب قنا شر نفوسنا، ربنا قنا شر ما قضیت، نستغفرك ونتوب إليك، اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا